हिक ॾिहाड़े मुर्शिद मैनू आप एवें समझाया, इहो ई तरीक़ा वहदत वाला साकू ॿहूं ख़ुश आया। सचल ॻाल्हि इश्क दी सची, बाक़ी पंध सब जाया। सचल कहता है कि मुझे मुर्शिद ने समझाया कि असल जो बात तो इश्क की है, बाकी सारे रास्ते फजूल के हैं। वहदत में रह के अल्लाह की वहदानियत पे यकीन रखते हुए जो रास्ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इश्क का रास्ता है। चलें फिर बाबा बुले शाह क्या कहते हैं। असां इश्क नमाज जदू नीति है, तदू भुल गए मंदिर मसीती है। तो रास्ता इश्क का है। अगर इश्क दिल में है, इश्क इलाही दिल में है, तो फिर तो रास्ता साफ है। बाकी सारे रास्ते फजूल हैं। अगर मुर्शिद यही आपको भी समझाता है, जैसे सच्चल को समझाया मुर्शिद ने कि सच्चल रास्ता सिर्फ इश्क दा, बाकी पंध सारे अजाए। तो अगर आपको आपका मुर्शिद इश्क की राह दिखाता है तो वो सच्चा मुर्शिद आपको ज़रूर मार्फत इलाही तक पहुँचाएगा। जितने भी सूफ़ी गुज़रे हैं पढ़ लो सबको, इनकी नसर भी पढ़ो, इनकी नज़म भी पढ़ो। रास्ता एक ही नज़र आएगा, मंजिल एक ही होगी। उन्होंने अपने आप को इश्क में डुबो कर ही अल्लाह को हासिल किया। फिर वो जब इश्क में चले गए, मिजाजी इश्क से फिर हकीकी इश्क की तरफ जब गए, तो लोगों ने कभी उसको मजनू कहा, तो कभी उसको पागल कहा। कोई कहता है कि ये किसी इस पे फतवे लग रहे हैं, कोई किसी मंसूर को सूली हो रही है, तो बिलावल जैसे को फिर चाकी में वो जो पिसते हैं चक्की में, उनको चक्की में पिसवाया गया। तो ये मोहब्बत के रास्ते हैं, बड़े कठिन हैं, आसान नहीं। जब इश्क हो जाए तो फिर असल जो हमेशा लोग कहते हैं कि बातनी आँख खुल जाती है, तो बातनी आँख खुलने का मकसद ही यही है कि जब इश्क हो जाए तो हर चीज़ वाज़े हो जाती है। फिर ये दुनिया फजूल नज़र आती है, कोई इसमें चीज़ दिल को टच करने वाली नहीं होती, हर चीज़ फ़ना नज़र आती है। और इंसान फ़ना पजीर चीज़ों को जब देखता है, इश्क करता है, मोहब्बत करता है, चाहत करता है, उसके पीछे लगता है, तो धोखा ही खाता है, तकलीफ़ ही होती है। इसलिए कहते हैं कि फ़ना पजीर चीज़ों से मोहब्बत इश्क नहीं किया जा सकता, और करना भी नहीं चाहिए। इश्क करना है तो बका से करें, जो बाकी रहने वाला है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो ज़ात बारी ताला सिर्फ़ अल्लाह है। बाकी चीज़ें कुछ भी माना नहीं रखती। अगर बाकी चीज़ों को वहदतुल शहूद मानते हुए, हर चीज़ में अल्लाह का मज़हर समझते हुए हर चीज़ से मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं, कर सकते हैं। कायनात के ज़रे ज़रे से मोहब्बत करें, ज़रे ज़रे से, लेकिन वो मोहब्बत का जो असल मज़हर आपको जो नज़र आता है, जो इस कायनात में, उससे होगा। हर चीज़ में आपको वो मुसव्विर जो है, उसकी कारीगरी, उसका आर्ट, उसमें जब नज़र आएगा तो मोहब्बत और बढ़ेगी। तो हमने यही सीखा है, हमने सिर्फ़ यही रास्ता हमें अपनाना है, वो रास्ता इश्क का। लोगों से मोहब्बत करें, कायनात के हर ज़र्रे से मोहब्बत करें, करके तो देखें, नफ़रत ख़त्म कर दें। हर एक ज़र्रे में
اللہ کے مظہر کو محسوس کریں، ظہور کو محسوس کریں، دیکھیں، تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو محبت ہو جائے گی. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کو وجود نظر آ رہے ہیں، وہ سارے وجود باطنی جا کے اس رب سے ملتے ہیں. تو عشق کا راستہ ایک ہی ہے. یہ روحانیت اصل میں عشق ہے اور کچھ نہیں. جب مجھ سے لوگ بات کرتے ہیں روحانیت پہ، تو میں جب ان کو سنتا ہوں تو یقین کریں جو لوگ مجھے روحانیت کے بارے میں اپنے ایکسپیرینسز بتاتے رہتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد ہو، یقین کریں محسوس مجھے ایسا ہوتا ہے کہ وہ عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مجنوں جیسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. عجیب عجیب کیفیتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، کچھ بتاتے ہیں کچھ چھپاتے ہیں. تو وہ جو اصل ان کا جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے یا روحانی کیفیت ہمیں کہیں، وہ عشق کی ہے، وہ محبت ہے اصل میں، جو یہ ساری چیزیں کو اجاگر کر رہا ہے. یہی روحانیت ہے، یہی عشق ہے. قرآن کو پڑھ لیجئے، سچائی، محبت اور عشق پہ ساری انسانیت کھڑی ہے. صوفیاء کرام کا درس دیکھیں، محبت کا پیغام ہے، عشق کا پیغام ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کا پیغام ہے، لوگوں کو جوڑنے کا پیغام ہے، نہ کہ توڑنے کا. ایک طرف رجت پرست، دقیانوس، فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست اور مختلف پرست، ہر کسی کی پرستش کرنے والے، یہ لوگ اپنے ارد گرد میں اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا کر کے بتا کے کہ ہم دوسروں سے اچھے ہیں، ہمارا مذہب تم سے اچھا ہے، ہمارا کلچر تم سے اچھا ہے، ہمارا رنگ تم سے اچھا ہے، ہماری لینگویج تم سے اعلیٰ ہے. یہ قومیں مختلف بناتے گئے اور یہ پاور پہ بنی ہے. یہ کسی رنگ، نسل، لینگویج کسی پہ نہیں بنی. کسی دور میں نیگروں کو، حبشیوں کو بنایا جاتا تھا غلام، جو آپ کو عرب میں بھی نظر آئیں گے، جو آپ کو پھر امریکہ میں بھی نظر آئیں گے، افریقہ سے لوگ لے کے آئیں، برے صغیر میں بھی آپ کو نظر آئیں گے. یہ سارے لوگ افریقہ کے حبشی لوگ، ان کو غلام بنایا جاتا تھا کیونکہ ان کو کمتر سمجھا جاتا تھا. آج یہ سب سے آگے ہو گئے ہیں کہ دور کی بات ہے، طاقت پاور کی بات ہے. امریکہ میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑے بدماش یہی لوگ ہیں. تو دیکھیں، تو کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی. یہ نہیں سمجھیں کہ آپ کا رنگ اچھا ہے، آپ کا کلر اچھا ہے تو آپ دوسرے سے اچھے ہیں، آپ کی لینگویج رچ ہے تو آپ سب سے اچھے ہو گئے. نہیں 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 نہیں، نہ لینگویج سے، نہ کلر سے، نہ کلچر سے، نہ لباس سے، نہ پیسوں سے، نہ دولت سے، نہ شہرت سے، کسی سے. کیونکہ آپ یہ یہاں پہ دیکھیں کہ جب قدرت کوئی فرق نہیں کر رہی، غریب کو، کالے کو، گورے کو، چھوٹے کو، بڑے کو، سب کو ایک برابر طریقے سے ڈیل کر رہی ہے، نرش کر رہی ہے. کبھی ایسا دیکھا ہے کہ سورج نے روشنی کسی گورے پہ زیادہ دی اور کالے پہ کم، یا غریب کو روشنی کم ملی اور امیر کو زیادہ؟ کیا ایسا دیکھا ہے کہ آکسیجن کسی کو کم کسی کو زیادہ؟ کیا کوئی پیڑ کے سائے میں جب جا کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ پیڑ یہ سوچتا ہے کہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کوئی کالا ہے یا گورا ہے، اس کو اس حساب سے میں چھاؤں دوں؟ نہیں ہوتا. پانی سب کے لیے ایک ہے، ہوا سب کے لیے ایک ہے، قدرت کی ہر چیز نرش کرنے کے لیے ایک ہی ہے. جب وہ فرق نہیں کر رہی، ماں جسے کہتے ہیں قدرت ماں کی طرح پالتی ہے، جب نیچرل سلیکشن میں فرق نہیں آ رہا تو پھر یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اسی لیے ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ خود کو اچھا کیا ہوا ہے اور نفرتیں بانٹ رہے ہیں. اور یہی کام ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ سے ایسے لوگ، اللہ کے چنے ہوئے لوگ پیدا ہوتے رہے تھے، ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے.
اور یہی لوگ صوفی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب سے محبت کرتے ہیں، سب سے عشق کرتے ہیں، ہمارا راستہ عشق کا راستہ ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں یہ فرق پڑتا ہے کہ ہے تو انسان، نہ صرف انسان بلکہ کائنات میں، اس دنیا میں جو بھی چرند پرند نباتات جو بھی کچھ ہیں، ان سب سے محبت کرنی ہے، اور یہ وہی عشق کا درس دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات واضح ہو گئی ہوگی، اور یہ جو میسج ہے صوفیوں کا یہ آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ گیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے تو میں اپنے لیے کہوں گا، میں آپ سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور یہ جو صوفیوں کا راستہ ہے، جو دین اصل دین ہے ہمارا اسلام، یہ جو اس کا جو راستہ ہے، یہ اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور خود جب ہم دین کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پھر دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔